اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبرت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى محترم. آج کی جو نشست ہے اس کا خاص موضوع ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہ جن کی 33ویں برسی منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، وطن عزیز میں، ہمارے اپنے شہر میں. کل بھی ایک پروگرام ہوا، آج بھی ایک پروگرام ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام خمینی کا یہ حق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، ان کی فکر کو عام کیا جائے اور ہمارے بچوں کو، جوانوں کو اس فکر سے آشنا کیا جائے، کیونکہ جو عظیم انقلاب امام خمینی لے کر آئے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے. انقلاب کا مطلب حکومت تبدیل کرنا نہیں ہے، ورنہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہمارے سامنے دنیا کی کتنی حکومتیں تبدیل ہو گئیں. مڈل ایسٹ کے کتنے حکمران جو 40 سال سے، 28 سال سے، 32 سال سے، 22 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے گر گئے، ڈھہ گئے، ختم ہو گئے. خطبے میں نے جو جملے بیان کیے ہیں وہ دعائے افتتاح کے جملے ہیں جو رمضانوں میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین. کہ خداوند عالم نے کیا کیا کہ مستضعفین کو، جو زمین پر کمزور بنائے دیے گئے تھے، ان کو بلند کر دیا، اور مستکبرین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنی بڑائی جتایا کرتے تھے، ان کو ذلیل کر دیا. وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ. کیسے بڑے بڑے حکمران، بادشاہ، شہنشاہ، جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوایا کرتے تھے، کنگ آف دی کنگز، خدا نے ان کو ہلاک کیا. ان کو دفن ہونے کے لیے مٹی نہیں ملی. جس امریکہ کی غلامی کے لیے انہوں نے دنیا اور آخرت کی ذلت کو برداشت کیا، اس امریکہ نے علاج کے لیے بھی شہنشاہ ایران کو آنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ خدا کی قدرت ہے. یُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ. کسی اور کو لے آیا ان کی جگہ پر. تو حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہر حکومت کی تبدیلی انقلاب نہیں ہوتی. وہ انقلابات جو بہت زیادہ مشہور ہیں، انقلاب فرانس، انقلاب روس، تو ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ اس نے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا. انقلاب فرانس کا امپیکٹ بھی بہت شدید ہے، پورے یورپ پر ہے، کیونکہ لوگوں کی جو سوچ تھی اس انقلاب سے پہلے، اور یورپ کی جو کنڈیشن تھی جس کو وہ خود کہتے ہیں ڈارک ایج، اس فکر کے اندر وہ تبدیلی آئی. ہمارے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن امپیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اثرات کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات بہت شدید تھے. سوویت انقلاب جو روس سے شروع ہوا، پھر چائنا میں آ گیا، اس کا امپیکٹ بہت شدید ہے. اگر آپ 1980 کے نقشہ کو دیکھیں دنیا کو اٹھا کر، تو بہت بڑا خطہ جو ہے وہ آپ کو سرخ نظر آئے گا، یہاں تک کہ مسلمان ملکوں میں بھی.
تو یہ جو سرخی ہے یہ سوشلزم کی سرخی تھی. ٹھیک ہے وہ 1991 میں ختم ہو گئی، سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کا امپیکٹ بڑا شدید تھا. اور آج بھی سوشلزم ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں، چائنا کے اندر موجود ہے. تو انقلاب کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اثرات کتنے مرتب ہیں. آج اس انقلاب کو 40 سال ہو گئے، 40 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اس کا امپیکٹ بہت شدید ہے، نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر ممالک پر. بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس انقلاب سے انسپریشن لیا، امام خمینی کے فکر سے انسپریشن لی. دیکھیے امام خمینی کی فکر جو ہے وہ فقط ولایت فقیہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے ان کے پولیٹیکل تھاٹ ہے ولایت فقیہ، اور ولایت فقیہ جو ہے پیور شیعہ کانسیپٹ ہے. لیکن اصل امام خمینی کی فکر جس نے دنیا کی مظلوم قوموں کو متاثر کیا وہ یہ ہے کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے، کب تک تمہاری تقدیر کا فیصلہ کوئی اور کرے گا. تم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لو، خود فیصلے کرو. یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی ہر مظلوم قوم کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے. یہ وجہ ہے کہ امام خمینی نے نیلسن منڈیلا کی بھی حمایت کی. ساؤتھ افریقہ میں جب اس کی تحریک چل رہی تھی امام خمینی اس کے حامی تھے. نمیبیا کی حمایت آپ نے، ایریٹریا کی آپ نے حمایت کی جو مسلمان نہیں تھے لیکن وہ قومیں آزادی کی جنگ لڑ رہی تھیں، ظالموں کے اور ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد کر رہی تھی. امام خمینی ان کے ساتھ تھے. فلسطین کی حمایت امام خمینی نے انقلاب کے بعد شروع نہیں کی ہے. انقلاب سے بہت پہلے جب سے فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا امام خمینی پہلے دن سے اسرائیل کے مخالف. وہ تو جب آپ کے پاس حکومت آ گئی تو آپ نے یوم القدس کا اعلان کر دیا. تو فلسطین کا مسئلہ جو دب گیا تھا، جو ختم ہو گیا تھا، جس کا سودا ہو گیا تھا، وہ دوبارہ ایک دم پلیئر اپ ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. تو انقلاب کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت شدید ہے. اس لیے اس انقلاب کو ہم کہتے ہیں ایک عظیم انقلاب. اچھا ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان تو ایران کے پڑوس میں ہی ہے، ظاہر ہے بہت بڑی سرحد ایران اور پاکستان کے درمیان ہے. اور پاکستان کا جو اسلام ہے وہ ایران سے کافی متاثر ہے، شیعوں کا ہو یا سنیوں کا ہو. شیعوں کا تو ہے ہی، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو امام رضا کی زیارت ضرور پڑھتے ہیں کہ مشہد کی طرف رخ کر کے ہم ضرور زیارت پڑھتے ہیں. اور جو ہماری اور ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری عزاداری ہے، ہماری اور چیزیں ہیں، وہ سب ایران سے متاثر ہو کر. آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہندوستان میں جو بزرگ جانتے ہیں کہ ہماری عزاداری میں، ہمارے جلوسوں میں فارسی میں نواخوانی ہوتی تھی. عزاداری فارسی میں ہوتی تھی، نواخوانی فارسی میں ہوتی تھی. تو پاکستان کے شیعہ تو ہے، سنی بھی بڑے بڑے علماء اہل سنت کے ایرانی ہیں. امام غزالی ایرانی تھے، امام ابو حنیفہ بھی ایرانی تھے اپنے آباء و اجداد سے. کہتے ہیں بخاری، مسلم، یہ مسلم نشاپور کے تھے، ایران کے تھے. صوفیوں کے دیکھیں بڑے بڑے صوفیہ کرام جو ہیں وہ آپ کو ایرانی ملیں گے. سب کا کلام آپ کو فارسی میں ملے گا زیادہ تر کا. تو پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ صدیوں سے تاریخی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ایرانیوں سے متاثر. اب جب اتنا بڑا انقلاب آیا ایران میں تو لا محالہ پاکستان کو اس سے متاثر ہونا تھا. انقلاب کا ایک فلو ہوتا ہے، ایک دباؤ ہوتا ہے، اور اس دباؤ، اس فلو کی وجہ سے اس کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں. اس کو آپ اس طرح روک نہیں سکتے جس طرح آپ بارڈر میں چیک کر کے آپ کسی چیز کو روکتے ہیں، جیسے ہیروئن کو روک سکتے ہیں. انقلاب کو اس طرح نہیں روک سکتے، اس کی ایک فکر ہوتی ہے. تو وہ فکر اپنا راستہ بناتی ہے. اس فکر کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک اور فکر لے کر آئیں، اس نیریٹو کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئیں، اس بیانیہ کے مقابلے میں ایک اس کا ضد بیانیہ لے کر آئیں تاکہ اس کو روک سکیں. اور چونکہ پاکستان ایران کے پڑوس میں ہے، پاکستان کے مسلمان
ایران سے بڑے گہرے تعلقات رکھتے ہیں. تو پاکستان میں اس انقلاب کے اثرات کو مرتب ہونا تھا اور شدید ہونا تھا، لیکن ایک طاقت اور قوت ایسی تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان میں اس انقلاب کے اثرات آئیں، اور انہوں نے اس کے اوپر پہلے دن سے ہی کام شروع کر دیا. چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس حوالے سے کہ کیا کیا ہوا اور پاکستان میں کس طرح اس انقلاب کو روکنے کی کوششیں ہوئیں، اور انقلاب کو کن مسائل کا سامنا کرنا والا پاکستان میں. ہم پاکستان کی بات کریں گے صرف. سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا، دنیا بھر میں دیا گیا. ہم چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس لیے پاکستان کو فوکس کر رہے ہیں، ورنہ اس انقلاب کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں فرقہ واریت کو ہوا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس انقلاب کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام کہ جتنے عرب حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، شاہی خاندان بیٹھا ہوا ہے مختلف ملکوں میں، یہ شاہی خاندان کہاں سے آئے؟ کیا یہ ان کے آبا و اجداد بھی بادشاہ تھے یہاں پر؟ نہیں. اگر آپ 100 سال پہلے جائیں تو یہ کچھ بھی نہیں تھے. یہاں کہیں برطانیہ کی حکومت تھی، کہیں فرانس کی حکومت تھی، کہیں پرتگال کی حکومت تھی، اور یہ جو خاندان آج حکمران خاندان ہے یہ ان کی چمچہ گیری کیا کرتے تھے، ان کے نوکر بنے ہوئے تھے. جاتے جاتے انہوں نے ان کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو خلیفہ بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا. کچھ صحرائی قزاق تھے، کچھ بحری قزاق تھے، وہ سب رائل فیملی بن گئے. ان کو یہ خوف ہوا کہ ایرانی عوام نے جس طرح شہنشاہ کو نکال کے پھینک دیا، ہماری عوام بھی کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ اس نیریٹو کو روکنے کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو چاہیے. وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ فرقہ واریت. یہ بتاؤ کہ یہ انقلاب جو ہے یہ شیعوں کا انقلاب ہے، یہ سنیوں کے خلاف ہے، مثلا اس طرح، تاکہ سنی ڈر جائیں، اس سے خوفزدہ ہو جائیں، قریب نہ آئیں. تو اچھا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ انقلاب شیعہ انقلاب ہے، لیکن اس کا جو کور کانسیپٹ ہے وہ مکتب تشیع کا کانسیپٹ ہے. ولایت فقیہ میں ولایت تو ہے بنیادی طور پر شیعوں کا تصور ہے، خاص طور پر ولایت سیاسی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو کور کانسیپٹ ہے اس کا تعلق مکتب تشیع سے. تو ان کو پروپیگنڈا کرنے میں اور آسانی ہوئی کہ یہ شیعہ انقلاب ہے. اس انقلاب کے آتے ہی جو شیعہ مراسم ہے اس میں اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. امام خمینی نے بھی ان کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتحاد بین المسلمین پہ سب سے زیادہ زور دیا، عملی کام کیا. بڑی بڑی کانفرنسیں بڑھائیں، بڑے بڑے پروگرامز رکھے، دنیا بھر کے اہل سنت کے علماء، دانشور، مفتیان کرام، آج تک وہ پروگرامز ہوتے ہر سال، اور دنیا بھر سے علماء آتے ہیں اور وہ شرکت کرتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کا زبردست مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن یہ علماء بھی وہ ہیں جب وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بیچارے اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں، میرے اپنے بعض دوست ہیں سنی علماء، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں اگر شیعہ پروگراموں میں آتا ہوں تو لوگوں نے مجھ سے نکاح پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے. مولوی کے آمدنی کا ذریعہ نکاح بھی ہے ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھ سے نکاح پڑھانا چھوڑ دیا. اگر سال میں 200 نکاح پڑھایا کرتا رہا 50 نکاح پڑھاتا ہوں. نہیں، جو اتحاد کے لیے کام کرتا ہے، جو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ قوم یہ سلوک کرتی ہے. تو پاکستان میں چونکہ فرقہ وارانہ ایک ماحول پہلے سے موجود تھا، یہ ایران کے انقلاب سے شروع نہیں ہوا ہے. بعض لوگ جو سادہ لوگ ہیں نا وہ اس طرح شاید تشریح کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایران کے انقلاب کے بعد سے فرقہ واریت بڑی ہوگی، لیکن اس سرزمین میں شیعہ مخالف جو گروہ ہیں وہ صدیوں سے موجود ہیں. سب سے پہلی کتاب جو اس سرزمین میں لکھی گئی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لکھی گئی، اور اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے شیعوں کے خلاف شیعوں کی تکفیر کے اوپر فتویٰ دیا. اور بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے شیعوں کی تکفیر کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے.
اور انقلاب سے بھی بہت پہلے آپ دیکھیں سندھ میں ٹھہری کے مقام پہ جو 150 لوگوں کو شہید کیا گیا، عزاداروں کو بری طرح کلاڑی سے اور خنجروں سے، آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ وہی فرقہ واریت پھیلانے والا گروہ تھا کہ جس نے پاکستان میں فرقہ وارانہ سرگرمیاں بڑھائیں اور شیعوں کو اپنے لیے تحفظ کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اس لیے شیعہ مطالبہ کمیٹی اور حقوق شیعہ تنظیم اور پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پھر تحریک جعفریہ اور یہ ساری جو تنظیمیں بنی، اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں شیعہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ایک فرقہ وارانہ سوچ ایسی پھیلائی گئی، اس کے اندر تشدد کا عنصر لایا گیا۔ اسی شہر کراچی میں 1980 میں دیکھ لیں، 82 میں دیکھ لیں، 84 میں دیکھ لیں، شیعہ گھروں کو آگ لگانا، مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو آگ لگانا، شیعوں کو قتل کرنا، یہ سارے اس زمانے سے شروع ہوئے۔ اور مختلف شہروں میں، کوئٹہ میں دیکھیں، لاہور میں دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھ لیں، گلگت میں دیکھ لیں، ہر شہر میں اس طرح ہوا۔ یہ کیا؟ یہ فرقہ وارانہ ایک ماحول کو بیدار کیا۔ لیکن ہماری طرف سے علماء نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، شہید عارف حسین الحسینی نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی اتحاد کی بات کی۔ لیکن پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، یہ باقاعدہ فنڈڈ تھا۔ اب تو یہ باتیں سب آن ریکارڈ آ چکی ہیں، لوگوں نے اعترافات کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہو چکی ہیں، ان کی رپورٹیں آ چکی ہیں، تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہی کہ سب کچھ جو ہے کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا، کس کی ایما پہ ہوا۔ تو پاکستان میں انقلاب کو روکنے کے لیے، انقلابی فکر کو روکنے کے لیے، امام خمینی کی فکر کو روکنے کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، فرقہ واریت کو پھیلایا گیا اور شیعہ اور سنی کے درمیان لڑانے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں ہماری کوششیں جو تھیں اتحاد بین المسلمین والی کوششیں، اس میں ہم نے اپنی طرف سے کافی کوششیں کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے شیعوں نے کوشش نہیں کی، پاکستان کے شیعوں نے بہت کوششیں کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ذرا کمزور ہے۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، آپ یقین کریں۔ تو فرقہ واریت کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش کی، انقلابی فکر کو، امام خمینی کی فکر کو۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ جو ہمارا جو عوامی دینی شعور تھا وہ بڑا کم تھا۔ جب انقلاب آیا تو اس وقت دینی شعور کا بڑا فقدان تھا، بہت ہی زیادہ۔ یہ بچے ہمارے خوش قسمت ہیں جو آج اس دور میں ہیں، جہاں ہر طرف سے ان کو دینی شعور دیا جا رہا ہے، جہاں ان کو پڑھایا جا رہا ہے، جہاں ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہم جب اس عمر میں تھے تو کوئی پڑھانے والا بتانے والا تھا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی مرتبہ مولانا صاحب تھے، شہید کر دیے گئے، مولانا غلام امینی صاحب، تو جب میں 8 کلاس میں تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ توضیح المسائل لے کر آئیں تاکہ آپ وہ پڑھیں۔ ہم لوگ ایسے دینیات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت مشکل نام ہے، لکھ کر دیں آپ یہ۔ مجھے کہنے کہ آپ کے گھر میں کتاب ہے توضیح المسائل؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کہنے آپ کو پھر تقلید کرنی چاہیے، تھوڑا تقلید وقلید انہوں نے سکھایا، بتایا تقلید کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تقلید کیا چیز ہوتی ہے، تقلید ہوتی نہیں تھی ہمارے گھروں میں۔ تقلید کے مخالف تھے ہمارے بزرگ، پورے کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم تحفۃ العوام کی تقلید کرتے ہیں۔ کبھی تحفۃ العوام کو کھول کے نہیں دیکھا کہ اس کا پہلا چیپٹر ہی تقلید ہے۔ اگر تحفۃ العوام کھول کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا چیپٹر ہی تقلید ہے۔ لیکن تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں ہے، صرف وہ والے صفحے کھولتے ہیں جس میں دعائیں ہیں، نیک اور بد کی تاریخیں ہیں، جس میں شب قدر کے اعمال ہیں، بس وہ والے صفحے۔ باقی جو احکام والے صفحے ہیں اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ کس کی تقلید کریں گے آپ؟ تقلید سمجھایا انہوں نے۔ میں نے کہا امام خمینی کی کریں گے، ہمارے گھر میں امام خمینی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ان کی توضیح المسائل لے کر آئیں، وہ پڑھیں آپ۔ یہ ٹھیک ہے، آپ لکھ کر دیں کتاب کا نام، لکھ کر دیا۔ وہ میں لے کر گیا ماٹن روڈ میں، ان کو میں نے کہا یہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے لا کر ایسے کتاب دے دی۔ یہ کتنے کی ہے؟ کہیں گے 25 روپے کی۔ میں نے کہا 25 روپے؟ مولانا تو کہہ رہے تھے 10 روپے میں ملے گی۔
مولانا تو نے کہا 10 روپے کی کتاب ہے. کہ لگے نہیں 10 روپے کی جو ہے وہ آیت اللہ خوئی کی ہے, اور وہ ذرا اس کے صفحے ذرا ہلکے ہیں, اس کی بائنڈنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, اور وہ کسی نے اس کو اسپانسر بھی کیا ہوا ہے, تو وہ 10 روپے کی ہے, میں آپ کو 9 میں دے دوں گا وہ, اور یہ لاہور سے آتی ہے, اس کی بائنڈنگ اچھی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ 25 کی ہے. اچھا, میں ایک دم ڈاماڈول ہو گیا کہ 25 والی تقلید کروں یا 10 والی کر لوں. خیر آیا کہ 10 والی کر لو یار, تقلیدی تو کرنی ہے, 25 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو دینی شعور کیا تھا. پھر میں نے مولانا سے جا کر کہا, جب میں نے 10 والی لے لی, میں نے کہا 10 والی ہوگی 9 میں اور ڈسکاؤنٹ. تو وہ لے کر آ گیا. میں یہ 1980 کی بات ہوگی, یہ شاید یہ 80 81 وغیرہ کی. وہ میں لے کر آ گیا, مولانا کو میں نے دکھایا. مولانا کہنے لگے کہ اچھا یہ لے کر آ گیا. میں نے کہا آپ دیکھو وہ تو 25 کی ہے جو آپ کہہ رہے تھے. کہنے لگے کوئی بات نہیں, آپ امام خمینی کی تقلید کریں, میں آپ کو یہی پڑھاؤں گا توضیح المسائل آیت اللہ خوئی کی, جہاں مسئلے کا فرق ہوگا وہ بھی بتا دوں گا. ان کا بھی ایک بڑا پن تھا, اور میرے لیے بھی ایڈوانٹیج تھا کہ فرام دا ویری بگننگ جو میں نے توضیح پڑھی وہ کمپیریٹیو پڑھی نا, تو مجھے دونوں مسائل یاد ہو گئے کسی حد تک. تو دینی شعور ہمارا یہاں, ہمارے یہاں مخالفتیں ہوتی ہیں. یہ جس طرح آپ نے صلوات پڑھی نا, محمد و آل محمد, اس کی مخالفت کرتے تھے لوگ. محمد کو آل محمد سے الگ کر دیا, جدا کر دیا. ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی یہ کہہ دیا. اب بتائیے, حالانکہ وہ خود جب مجلس پڑھتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. پھر آپ لوگ خود صلوات پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ایسے ہوتے ہیں نا, ہر مجلس میں ایسے ہی ہوتا ہے. محمد اور آل محمد کو الگ پڑھتے ہیں. یہ نہیں نوٹ کیا انہوں نے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی. اور وہ کہیں گے جھٹکے والی صلوات پڑھتے ہیں, یہ ایران سے آیا ہے. اب تو آپ عراق بھی جا رہے ہیں, اب تو آپ شام بھی جا رہے ہیں. ایرانی تو چلے فارسی اسپیکنگ لوگ ہیں, عراقی تو عرب ہے نا, وہ کیسے پڑھتے ہیں صلوات؟ وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں, محمد و آل محمد. تو وہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا کہ جی ملا کے پڑھیں گے تو محمد و آل محمد پڑھیں, اور اگر وقت کے ساتھ پڑھیں گے تو محمد و آل محمد پڑھیں. لیکن اس کو اس طرح بیان کرنا کہ بس ایک خاص فکر کے لوگ شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو مخالفت برائے مخالفت. تو دینی شعور کا فقدان عوام میں, لوگوں کا دین کی طرف رجحان بہت کم تھا. نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر. مسجدوں میں جوان آپ کو نظر نہیں آتے. حج کا ہمارا ایک کاروان جاتا تھا, ایک کاروان پورے کراچی سے, شاید پورے پاکستان سے. مولانا صادق حسن لے کے جایا کرتے. اور الحمدللہ حج کے کتنے کاروان جاتے تھے. عمرہ تو رائج نہیں تھا ہمارے یہاں, اعتکاف نہیں ہوتا تھا. اسی مسجد میں جب میں نے اعتکاف کا فارم تقسیم کیا, پہلی مرتبہ اشتہار اعتکاف کا, اسی مسجد کی بات بتا رہا ہوں. ایک بزرگ آپ پہلے صف میں ہوا کرتے تھے, آج دنیا میں نہیں ہے وہ. مجھ سے کہنے گے یار تم لوگ ہر کچھ دنوں کے بعد نئی چیز لے کے آ جاتے ہو. پہلے ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا تھا, پھر تم نے بتایا ہوتا, پھر یہ نہیں ہوتا تھا, پھر یہ نہیں ہوتا تھا. اب تم سمجھا رہی ہو ہمیں کہ اعتکاف بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. میں نے کہا اعتکاف کو تو آیت قرآن کے اندر اعتکاف کا تذکرہ ہے, معتکفین کا تذکرہ. تو کہنے لگے کہ بھئی ایک مرتبہ بتا دو ہمارے یہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, تراویح ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو بعد میں تم بتاؤ نہیں ہمارے یہاں تراویح بھی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہر کچھ دنوں کے بعد نئی چیز لے کے آ جاتے تم لوگ. تو یہ شعور تھا کہ اعتکاف ہمارے یہاں نہیں ہوتا تھا. مسجدوں میں, جامع مساجد میں بہت رجسٹ کرنا پڑا اعتکاف کی اجازت لینے کے لیے. اعتکاف کہاں سے آ گیا ہمارے؟ تو اس قدر دینی شعور کا فقدان. دعائے کمیل ہمارے یہاں نہیں تھی, دعائے ندبہ ہمارے یہاں نہیں تھی, دعائے امام زمانہ ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے. دعائے وحدت ہی شروع کرائی گئی, دعائے امام زمانہ شروع کرائی گئی, پہلے نہیں پڑھی جاتی. یہ دعاؤں کا کلچر ہمارے یہاں نہیں تھا.
دعاؤں کا کلچر آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا ویسے تو، لیکن پہلے تو ہم واقف ہی نہیں تھے ان دعاؤں سے، ائمہ تارین کی دعائیں اس سے واقف تھے۔ یہ دینی شعور کا بڑا فقدان، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تبلیغ دین جو ہے وہ علماء کے ہاتھوں سے ہوا ہی نہیں۔ ہم سب سے زیادہ قابل سمجھتے تھے اپنے ذاکروں کو، اور جو وہ بیان کر دیا کرتے تھے بس وہی دین ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کہیں سے کوئی تعلیمی حاصل نہیں کی، کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے کچھ۔ آپ اپنے بچے کو اگر وہ پرائمری کا بچہ بھی ہے تو اس کو پڑھانے کے لیے اگر کوئی ٹیوٹر رکھیں گے تو دیکھیں گے نا کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ایک پرائمری کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اگر ایک ٹیوٹر رکھیں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹیوٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ یہاں ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے ہی نہیں، جو چاہے بیٹھ سکتا ہے، جو چاہے تقریر کر سکتا ہے، جو چاہے قرآن کی انٹرپریٹیشن کر دے، جو چاہے احادیث میں تفسیر کر دے، جو چاہے واقعات بیان کر دے، جو چاہے جو فضائل چاہے بیان کر دے، جو مصائب جہاں سے چاہے بیان کر دے۔ Nobody is going to ask, nobody can dare to ask، کوئی ہمت نہیں کر سکتا ان سے پوچھنے کی۔ تو دین جو ہے وہ یرغمال تھا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں۔ اب جب کچھ لوگوں کے اندر یہ شعور آیا، وہ آگہی آئی، جب انقلاب کے بعد وہ لٹریچر آنا شروع ہوا، کتابیں آنا شروع ہوئیں، ترجمے ہوئے استاد مطہری کی کتابوں کے، آیت اللہ دست غیب کی کتابوں کے، تو لوگوں کا ویژن چینج ہوا دین کے بارے میں، ان کے شعور، ان کی آگہی میں فرق آیا کرتا۔ اور ایسے علماء کا لٹریچر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کتابیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے یہاں، آپ کے اسٹالس پہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں، بہت لمیٹڈ کتابیں تھیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہٹا دیں اپنے اسٹال سے، تو سوری ٹو سے ہم لوگوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے؟ تفسیر میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا، حدیث میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا، فقہ میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا، اخلاق میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا ہے، سیرت میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا، تاریخ میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا؟ کیا چیز ہے جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، اور کتنی قیمتی ہے وہ، کس قدر ورتھ وائل ہے وہ۔ تو جب یہ لٹریچر آیا تو ظاہر ہے جو پڑھنے والوں کا ایک طبقہ تھا، سب تو اب بھی نہیں پڑھتے، لیکن جن لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ان کے شعور میں اضافہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ معاشرہ۔ تو انقلاب کی راہ میں یہ جو جاہل لوگ تھے، جن کے ہاتھوں میں دین کا نظام تھا، تو وہ بڑی رکاوٹ بنی۔ انہوں نے اس انقلابی فکر کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر علماء آ گئے اور انہوں نے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، ظاہر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ چودراہٹ ختم ہونی تھی اور ہو گئی، اب الحمدللہ کم از کم کراچی میں تو ہو گئی ہے، باقی شہروں میں ابھی پوزیشن نہیں ہے۔ کم از کم کراچی میں آج جتنے بھی عزاداری کے بڑے بڑے اجتماعات ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ علامہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، امامہ کے ہاتھوں میں ہے۔ زیادہ تر صاحبان امامہ ہیں یا قوم کے پڑھے ہوئے، نجف کے پڑھے ہوئے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سارے بڑے بڑے عشرے جس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں۔ اور علامہ جو ایک ایک کر کے گزر گئے اور ان کی جو اولادیں آئیں، علامہ کی اولاد بھی علامہ ہی ہوتی ہے۔ جیسے سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے نا، تو علامہ کا بچہ علامہ ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی علامہ ہوتا ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں سیکھنے پڑھنے کی، وہ تو علامہ کے گھر میں پیدا ہوا ظاہر ہے۔ تو وہ جو علامہ زادے ہیں نا وہ چلا نہیں پا رہے ہیں اس کو۔ تو الٹیمیٹلی جو علماء کرام جو بھی پڑھ کر آ رہے ہیں وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں، اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ 40 سالوں میں آپ دیکھیں کافی تبدیل ہو گئی۔ جہاں تک باہر کے اثرات کا تعلق ہے تو پاکستان پر سعودی اثرات شروع سے رہے، آج بھی، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کا عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے۔ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی سرزمین جو ہے، حجاز مقدس اصل میں جو اس کا نام ہے،
وہ عالم اسلام کا مرکز ہے، مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے، تو اس کی وہ اہمیت تو آپ کبھی بھی ظاہر ہے کہ ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلام کا جو مقدس ترین مقام ہے، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، روضہ رسول، وہ اس سرزمین میں حجاز مقدس جس کو آل سعود نے اپنے باپ کے نام پہ سعودی عرب کر دیا. تو عالم اسلام کا مرکز تو ہے وہ، لیکن آل سعود نے آنے کے بعد وہاں سے وہابیت کو پروموٹ کیا، دنیا بھر میں اپنے مشنریز بھیجے، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ کوشش کی کہ یہ باور کرایا جائے کہ عالم اسلام کا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اب جب ایران میں انقلاب آیا تو ان کو اپنی مرکزیت کی ذرا فکر ہونے لگی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پورے عالم اسلام میں اہل سنت برادران کے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں، اور اب تو بہت اوپنلی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو سعودی انٹرپریٹیشن آف اسلام کے خلاف ہیں، مخالف ہیں، اور وہ انقلاب اسلامی کے ساتھ ہیں. خاص طور پر فلسطین کے مسئلے پہ، خاص طور پر شاتم رسول سلمان رشدی کے خلاف امام خمینی کا فتویٰ. اس کے بعد موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے تو جہاں بھی عالم اسلام کی دل کی آواز اگر کہیں سے آتی ہے تو وہاں سے آتی ہے، سعودی عرب سے نہیں آتی. آنی تو وہیں سے چاہیے مکہ مدینہ سے، لیکن وہاں سے نہیں آتی. تو لا محالہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرف شفٹ ہو رہی. اب سعودی عرب کے دو لوگ زیر اثر ہیں. پاکستان سعودی عرب کے زیر اثر ہے اور رہے گا، باہر نہیں نکل سکتا. آپ نے دیکھا عمران خان نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، انہوں نے فوراً دبوچ دیا اس کو، اور وہ فوراً اس کے اوپر $3 بلین کا احسان جتا دیا. اب اگر ذرا سے ادھر ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ابھی ہم نکلوا لیں گے. حالانکہ وہ 3 بلین جو ایسے ہی رکھے ہوئے، جیسے پانی رکھا ہوا ہے نا، بس ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو، صرف رکھنا ہے. باقی لوگ سمجھیں گے ہاں بھائی ان کے پاس $3 بلین ہے. اس طرح ہے وہ. تو ابھی مزید نئے والے حکمران کیا، انہوں نے کہا چلو تو تھوڑا سا اور دے دیں گے تمہیں، تو اور 1.5-2 بلین کا وعدہ کر لیا اس سے. اب آپ بتائیں کہ جو اتنے احسانات کرے گا آپ کی اکانومی پر، $3 بلین رکھوا دے گا، تو آپ اس کے احسان کے تلے دبیں گے یا نہیں دبیں گے؟ دبیں گے ظاہر ہے. آپ اس کے سامنے کیسے سر اٹھا سکتے ہیں؟ تو صحیح کہا انہوں نے، بیگرز ہیو نو چوائسز. جو اپنے آپ کو بیگرز فیل کر رہے ہیں تو بیگرز کے پاس چوائسیز تو نہیں ہوتے نا. فقیر کے پاس چوائس تو نہیں ہوتی کہ فقیر کو آپ نے 10 روپے کا نوٹ دیا، وہ کہے نہیں یار دوسرا دو، یہ اچھا نہیں ہے. وہ تو نہیں کہہ سکتا وہ. تو اتنے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. ان کی ہدایت یہی ہے کہ پاکستان میں ایران کے اثرات نہ ہوں. اب ایران پاکستان کے پڑوس میں ہے بالکل. ایران سے اگر ہم گیس لیں، ایران سے اگر ہم پیٹرول لیں، ایران سے ہم کوئی بھی چیز لیں، نیچرلی وہ سستی پڑے گی. آپ قطر سے جا کے LNG لے کے آ رہے ہیں جہاز میں لوڈ کر کے سمندر کے راستے، یہاں تو ایک پائپ لائن لگایا آپ نے، اس سے آنا شروع ہو گیا. یہ سب سے سستا طریقہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا، وہ یہ پائپ لائن ہے. اس سے سستا کوئی طریقہ اور ہے نہیں. یہ کوئی اس میں کوئی فیول خرچ نہیں ہوتا. بس ایک دفعہ آپ نے پائپ انسٹال کر دیا، ادھر سے چھوڑیں ادھر سے اٹھا لیں. اس سے سستا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ٹرک، نہ جہاز، نہ پانی کا جہاز، نہ کوئی اور چیز. تو ایک ملک جو آپ کے پڑوس میں ہے، انڈیا انٹرسٹڈ ہے کہ اس پائپ لائن میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے. سینٹرل ایشیا والے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو ہماری طرف بھی کچھ آ جائے، اور ہم نہیں لے پا رہے ہیں. کیوں؟ سعودی عرب ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا. آپ یقین کریں، اب یہ الگ موضوع نہ نکل جائے، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں میں. یہ ہمارا گوادر کا جو پورٹ ہے نا، یہ سونے کی چڑیا ہے. یہ آج تک اس لیے کمپلیٹ نہیں ہوا کہ ہمارے بعض برادر مسلمان حکمران نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ پورٹ زیادہ ایکٹیو اگر ہو گیا ان کے پورٹ کو نقصان پہنچے گا. بہت زیادہ نہیں پہنچے گا لیکن کافی پہنچ سکتا ہے.
تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اسپورٹ پہ کام. اس کے لیے کراچی کے حالات خراب کیے گئے. اب تو یہ رپورٹ بھی ہے کہ کراچی کے فسادات حالات خراب کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھا کہ کراچی چونکہ پورٹ سٹی ہے, یہاں کا پورٹ اگر ایکٹیویٹ ہو گیا, بعض دنیا کے دیگر ملک ہیں برادر اسلامی ملک, ان کے پورٹ کو خطرہ ہے, ان کے بزنس کو خطرہ ہے, اس لیے کراچی کے حالات خراب کیے جائیں, اس لیے کراچی کے انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے. یہ ہمارے بھائی ہے, یہ ہمارے برادر ممالک ہیں, برادران یوسف کی طرح کے برادر. تو سعودی عرب کا ایک امپیکٹ پاکستان پر ہے اور پاکستان اس سے نہیں نکل سکتا. آپ بے فکر رہیں, یہ حکومت آ جائے, دوسری آ جائے, تیسری آ جائے, چوتھی آ جائے, سر دست اس کے چنگل سے آپ نہیں نکل سکتے. چاہے آپ کا جتنا بھی معاشی مفاد ہو, جتنی آپ باتیں کرتے رہیں ہماری فورن پالیسی آپ کی وہ اردو والی فورن پالیسی, فوراً طے کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں, یہ کرنا ہے, ملیشیا نہیں جانا ہے, سعودی عرب جانا ہے. یہ آپ کی فورن پالیسی ہوگی جو ایک ٹیلی فون کال پہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو فکر امام خمینی تو ان تمام چیزوں سے باہر نکلنے کا نام ہے نا. فکر امام خمینی کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی. امریکہ کے اثرات پاکستان میں بہت شدید ہیں اور اسی اثرات کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان اپنی فورن پالیسی میں آزاد نہیں ہو سکتا. شہید حسینی نے جب امریکہ کے خلاف پاکستان میں باتیں شروع کی, ایک بڑی لابی تیار ہوئی. شہید حسینی نے اپنے زمانے میں جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں, سیاسی رہنما تھے, ان سے میٹنگ کی, ملاقاتیں کی, ان کو ساتھ ملایا اور وہ ایک بڑی تحریک چاہتے رہے پاکستان کے اندر, لیکن ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. کس نے ہٹایا؟ امریکہ نے ہٹایا. کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ مخالف ایک توانا آواز شہید حسینی کی تھی, ان کو ہٹا دیا گیا. اور بھی کوئی اس طرح کے توانا آواز اٹھانے کی کوشش کرے گا, اس کو ہٹا دیا جائے گا. یہ جو امریکہ کے خلاف آج کل تقریریں کر رہے ہیں لوگ, یہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے. یہ خود بھی صفائیاں پیش کرتے کہ نہیں, ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, بس اس کے خلاف ہیں. ورنہ خود امریکی صدر سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے وہ. تو یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم امریکہ کی مخالفت کریں گے. یہ کبھی سوچ نہیں سکتے. اگر خواب میں بھی اگر سوچیں گے نا, گھبرا کے اٹھ جائیں گے وہ. تو اس قدر اثر. اور امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر ایران کے اثرات, ایران کا اسلامک ورژن یہاں پر ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت رہے, تشدد رہے, ہنگامہ آرائی رہے, سب کچھ ہوتا رہے. اور وہ چاہتا ہے پاکستان میں امریکی اڈہ ہو جہاں سے ایران کو کنٹرول کیا جائے. وہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر بھی ایران کے اثرات نہ ہوں. افغانستان کے جو حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں, افغانستان جو بیچارہ سال ہا سال سے افغان عوام جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں, مسلسل خانہ جنگی ہے, کئی جنریشن ان کی گزر گئی ہے اور وہ مسلسل خانہ جنگی کا شکار ہے. یہ خانہ جنگی کون کروا رہے ہیں؟ کون یہ فتنہ کروا رہا ہے؟ کون لڑوا رہا ہے؟ فرقہ واریت کے نام پر, لسانیت کے نام پر, قومیت کے نام پر افغان عوام کو. آج سے نہیں, جب سے سوویت یونین کے خلاف تحریک چلی تھی. تو یہ امریکی اثرات ہیں, یہ پاکستان میں بھی. اور امریکی اثرات کے پیش نظر امام خمینی کی فکر کو یہاں سے روکا ہے. ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں جو امام خمینی کے فکر کو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں, یہ لیڈر نہیں ہے, یہ لیڈر نہیں ہے, یہ ڈیلر ہے. ڈیلر وہ ہوتے ہیں جو مثلا طاقتی طاقتوں سے ڈیلنگ کر لیں, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلنگ کر لیں, اپوزیشن سے ڈیلنگ کر لیں, ایجنسی سے ڈیلنگ کر لیں, ڈیلنگ کر کے اپنی حکومت چلائیں. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلر ہی ملے, لیڈر نہیں چاہیے. کیونکہ لیڈر اگر آئے گا, لیڈر تو امام خمینی ہے. کہ شاہ نے کہا جلسہ نہیں ہوگا, امام خمینی نے کہا ہوگا. مشین گنیں لگا دی گئیں, یہ پٹے والی مشین گن. ہمارے بھی دیکھا ہوگا آپ نے, مشین گن رینجرز لے کے آتی ہے اسے. کبھی چلتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی ہوگی. یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہے, یہ عوام پہ چلائی نہیں جاتی گن, یہ صرف ڈرانے کے لیے.
لیکن ایران میں چلائی گئی، وہ چلائی گئی، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ امام خمینی نے کہا دوسرے دن پھر جلسہ ہوگا، اور پھر ہوا۔ تو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کوئی وے آؤٹ نکال دے، بچا لے، ڈیلنگ کر لے، کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑا ہدف ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وقت کی سان لگا کر تجھے تلوار کرے۔ وہ تصور لیڈرشپ کا، یہ تصور تھوڑی ہے اس سے ڈیلنگ، اس سے ڈیلنگ، اس سے، تو یہ ڈیلرز یہ امام خمینی کے فکر کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں پر اپنے لیڈر کو کہتے تھے یہ بھی خمینی ہے، کسی نے نواز شریف کو بھیجا خمینی، امام خمینی کی طرح جلا وطن ہو، نیلسن منڈیلا کی طرح قید میں گئے۔ نیلسن منڈیلا اپنی قوم کو نسل پرستی سے نجات دلانے کے لیے 28-27 سال قید میں رہا، پھر وہ کامیاب ہوا، اس نے خاتمہ کیا نسل پرستی کا اس سرزمین سے۔ ہی واز اے گریٹ لیڈر۔ اور یہ ہمارے جو کرپشن کے چارجز میں جیلوں میں جاتے ہیں، پھر ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ علاج کے بہانے باہر بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، وہ امام خمینی کی طرح ہم نے ہجرت کر لی۔ امام خمینی اس لیے باہر گئے تھے، امام خمینی اپنے شوق سے گئے تھے ایران سے باہر، ان کو تو شاہ نے نکال باہر کیا، ان کو تو شاہ نے عراق میں نہیں رہنے دیا، کیونکہ عراق سے امام خمینی کے میسیجز بہت فریکوینٹلی آیا کرتے تھے، کیسٹ ریکارڈ ہو گیا جایا کرتے تھے۔ اس نے عراق سے نکلوایا شاہ نے، فرانس بھیجوا دیا، دور دراز تھا کہ یورپ میں چلے جائیں، دور رہیں۔ البتہ اس کا فائدہ امام خمینی کو ہوا کہ فرانس میں آزادی بہت تھی، فرانس میں انٹرنیشنل میڈیا ان کے پاس آیا کرتا تھا، ان کا میسیج پوری دنیا میں گیا، تو فرانس میں جا کے امام خمینی کو فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ لیکن شاہ کا خیال تھا کہ ان کو ایران سے دور کر دیا جائے۔ تو وہ اور یہ ہمارے علاج کے بہانے باہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سیاستدان جو ہے، کرپشن ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، امام خمینی کے فکر کے قریب نہیں جا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ امام خمینی نے اپنا کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولا ہے، کہیں پر محل خریدا ہے، ان کے بچوں نے باہر تعلیم حاصل کی۔ امام خمینی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا انقلاب کے راہ میں۔ مصطفیٰ خمینی شہید ہوئے جب آپ نجف اشرف میں تھے۔ یہ اور لوگ ہیں، سید حسن نصر اللہ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، یہ اور لوگ ہیں جو اس طرح سے کچھ۔ تو امام خمینی کی فکر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ اس کو افورڈ کر سکتے۔ امام خمینی نے اپنی اولاد کو لگایا کسی عہدے پر؟ نہیں لگایا نا۔ بس اب ختم کرتا ہوں میں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر دینی جذبہ کافی ہے، اس کا اعتراف امام خمینی نے بھی کیا ہے، اور میرے معظم بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ انقلاب والی نہیں ہے بدقسمتی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیڈرشپ یہاں پر نظر نہیں آتی، اور عوام کی طرف سے وہ فالوورشپ نظر نہیں آتی۔ انقلاب کے لیے لیڈر کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے فالوور بھی چاہیے ہوتا، وہ فالوور جو لیڈر کے کہنے پر نکل کر آئے۔ یہاں فالوور جو ہے صرف اپنے مفادات چاہتے ہیں، کسی طرح سے ان کا کام نکل آئے، اور ایک آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے۔ جب تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، لیڈرشپ، فالوورشپ اینڈ آئیڈیالوجی، پھر وہ تحریک بنتی ہے۔ پاکستان میں انقلاب نہیں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آزادی بہت ہے، آپ یقین کریں۔ یہ تقریر جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ دنیا کے کسی اور ملک کو نہیں کر سکتا میں، یا کسی اور ملک کے، خاص کر مسلمان ملکوں کے، کسی مسلمان ملک کے اندر کہیں پر اس طرح کی تقریر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ آزادی بہت ہے۔ اچھا، یہ ہر طرح کے لوگوں کو آزادی ہے، چوروں کی بھی آزادی ہے، ڈاکوؤں کی بھی آزادی ہے، قاتلوں کی بھی آزادی ہے،
دہشت گردوں کو بھی آزادی ہے، سب کو آزادی ہے۔ تو جہاں آزادی اتنی ہوگی، میڈیا کو آپ دیکھیں جو چاہے بول رہا ہے، جلسہ آپ جو چاہے کر لیں، حکومت کو جو چاہے جتنا برا چاہے کہہ دیں، کوئی نہیں پوچھتا، ڈھیٹ ہو گئے ہیں ابھی۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے انقلاب کو روکنے کا کہ آپ لوگوں کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، میڈیا پہ آ کے نکال لیں، سوشل میڈیا پہ نکال لیں، عوام کے سامنے نکال لیں، سڑکوں پہ نکال لیں، جلسوں میں نکال لیں، دھرنوں میں نکال لیں، دل کی بھڑاس نکل جائے گی ان کی، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ انقلاب وہاں ہوتا ہے جہاں جبر کا نظام ہو، جہاں پابندیاں ہوں۔ جو پریشر کوکر ہوتا ہے نا، اس کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو دھماکہ پریشر کوکر میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے۔ کبھی پتیلے میں آپ نے دھماکہ دیکھا ہے؟ کبھی کڑھائی میں آپ نے دھماکہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھو۔ ہماری سوسائٹی کڑھائی کی طرح ہے، جیسے کڑھائی ہوتی ہے نا، سموسے، پکوڑے، رول، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھماکہ کبھی نہیں ہوگا اس میں۔ تو یہاں ہمیں آزادی ہے، پکوڑوں کی طرح، سموسوں کی طرح، رول کی طرح، اوپر جائیں، نیچے آئیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ایک دوسرے کو دھکا دیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کی مدد سے انقلاب کو روکا جاتا ہے کہ جبر کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے، آپ استحصال کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے حقوق غصب کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر واقعی کوئی ایسا انقلابی لیڈرشپ پاکستان میں آ جائے جو فکر امام خمینی کے مطابق اس قوم کو واقعی امریکہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے بارے میں کوئی عملی لاہ عمل دے، اور پھر قوم بھی اس کا ساتھ دے، کیونکہ قوم ساتھ نہیں دے گی تو لیڈر کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اس کا نعرہ تھا ما اہل کوفہ نیستیم کہ امام را تنہا بدون، کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں کہ امام کو تنہا چھوڑ دیں۔ تو جب پکارا ہے امام خمینی نے، جب پکارا رہبر معظم نے، وہ قوم حاضر ہوئی۔ بعد اگر ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں رہے جو انقلاب کے شروع میں تھے۔ میرے ساتھ ایک دوست تھے، سنی اسکالر تھے، بعد میں کنورٹ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ ہم تہران گئے کانفرنس میں، تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، 5 اسٹار ہوٹل تھا وہ، وہاں کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ اس کے بعد ہم جمعے کی نماز میں گئے، تو جتنے بھی کانفرنس کے مندوبین تھے، ہم لوگوں کو الگ ذرا پہلے صف میں، پہلے کی دوسری صف میں بٹھایا گیا۔ پھر ہم نکلے، ہماری خاص بسیں تھیں، ان گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب ہم گزرنے لگے، سامنے سے دروازہ، مین دروازہ تھا، خواتین کا دروازہ، تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ ہوتی ہے، تو وہ دروازہ جس سے خواتین نکل رہی تھی، اسی کے دوسرے روڈ سے ہمیں گزارا گیا۔ تو اندر سے خواتین نکل رہی تھیں بہت بڑی طرح۔ تو ہمارے وہ دوست کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جتنی خواتین نکل رہی ہیں نماز جمعہ سے، یہ سب کہاں کی ہیں؟ تہران کی ہیں؟ میں نے کہا آف کورس تہران کی ہیں، ہر شہر میں نماز جمعہ ہوتی ہے، تو یہاں جو ہے وہ تہران والی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ غیری صاحب، وہ جو جس ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں لاؤنج میں اکثر باتیں کے لیے، وہاں جو کچھ لڑکیاں آ کے بیٹھتی ہیں، تو ان کو دیکھ کے میں مایوس ہو گیا تھا کہ شاید خمینی کا انقلاب ختم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو خواتین نکل رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، حجاب والی، نماز جمعہ والی، ان کو دیکھ کے مجھے یقین ہے خمینی کا انقلاب ختم نہیں ہوا۔ اصل میں خمینی کا انقلاب ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا پیغام آ جاتا ہے، قاسم سلیمانی شہید ہو جاتے ہیں، کوئی اور معاملہ، تو یہ قوم عملی طور پر دکھاتی ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ امام خمینی نے کہا تھا نا، حاضر در صحنے، میدان عمل میں حاضری، یہ قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس قوم نے ثابت کیا کہ میدان عمل میں ہم حاضر ہیں۔ جو قوم میدان عمل میں حاضر رہتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ تو جو قوم اپنے لیڈر کے کہنے پر، اپنے قائد کے کہنے پر میدان عمل میں حاضر ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور اگر لیڈر بلاتا رہے اور قوم کہیں اور حاضر ہو، بعد میں بے شک اس کے جنازے میں حاضر ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
جو صحیح ٹائم، صحیح پلیس اور صحیح نعرے کے وقت حاضری دینا، یہ قوم کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں امام خمینی کی فکر کو نئے سرے سے دوبارہ پروموٹ کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، اپنے بچوں کو، جوانوں کو بتانا چاہیے کہ فکر امام خمینی کیا ہے، اور یقین کریں اسی فکر کے اندر پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو طاقتی استعماری طاقتوں کے چنگل میں ہے، اس کی نجات اگر ہے تو اسی فکر کے اندر، ورنہ ایک کے بعد ایک طاقت کے ایجنٹ ہمارے اوپر آتے رہیں گے، مسلط ہوتے رہیں گے، ہم سمجھیں گے شاید اس سے نجات مل گئی، اس سے مل گئی، اس سے مل گئی، اصل پیچھے طاقت بیٹھا ہوا ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام خمینی کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو انہوں نے نیکی انجام دی ہے ان کو قبول فرمائے، اپنی جانب سے اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بارگاہ اس انقلاب امام خمینی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، ہر طرح کے داخلی و خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز سے ہر طرح کے فرقہ واریت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ فرما، اور ہمیں بھی اس ملک سے طاقتی طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔